کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے نفل نماز، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر دیکھیں ان 2 رکعتوں کی کیسی حیران کن اور شاندار فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے اور پھر ظاہر و باطن کے ساتھ مکمل طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کیسی شاندار فضیلت ہے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے والے کے لیے، اور یہ مسلم کی حدیث کے اندر یہ شاندار فضیلت موجود ہے۔ لہذا وضو کے بعد اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ جنت واجب ہونے کی فضیلت آقا کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ تو وضو کے بعد بھی اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، اور غسل کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد ڈائریکٹ آپ سنتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی، فجر کی، عصر کی مثال کے طور پر، یا ڈائریکٹ آپ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں وضو کرنے کے بعد۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ ڈائریکٹ فرض کی نیت کر لیتے ہیں یا نماز کی سنتوں کی نیت کر لیتے ہیں تو ان سے بھی تحیۃ الوضو آپ کا ادا ہو جائے گا۔ دونوں نیت کر لیں، مثال کے طور پہ عصر کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کے اعضائے وضو ابھی تک گیلے ہیں، خشک نہیں ہوئے ہیں، تو آپ عصر کے فرائض کی بھی نیت کر لیں اور تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، تو اس ایک فرض نماز سے دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ کیونکہ تحیۃ الوضو کوئی علیحدہ سے سیپریٹ نماز نہیں ہے، بس وضو کا یہ ایک ادب ہے، ایک حق ہے کہ اعضائے وضو دھلنے سے پہلے اللہ کو 1 مرتبہ سجدہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، آپ نے وضو کیا، اب آپ کو پتا ہے کہ یار میں گھر پہ وضو کر رہا ہوں، میں مسجد تک جاؤں گا، میرے اعضائے وضو خشک ہو چکے ہوں گے، تو وضو کریں اور گھر پہ ہی عصر کی 4 سنتیں پڑھ لیں۔ ان میں عصر کی سنتوں کی بھی نیت کر لیں اور تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں۔ عصر کی سنتیں بھی ہو گئی اور تحیۃ الوضو بھی ہو گیا، ڈبل ثواب مل گیا۔ اب آپ مسجد کی طرف آ جائیں، اعضائے وضو خشک ہو چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، عصر کی سنتیں بھی ہو گئی، تحیۃ الوضو بھی ہو گیا اور فرض نماز بھی پڑھ لی، اور ڈائریکٹ مسجد میں جا کر اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو تحیۃ الوضو بھی ہو گیا، تحیۃ المسجد بھی ہو گیا اور عصر کی 4 سنتیں بھی ہو گئی۔ 2 نمازیں پڑھی ہیں لیکن 4 نمازوں کا ثواب ملے گا، عصر کی سنتوں کا، تحیۃ الوضو کا، تحیۃ المسجد کا اور عصر کے 4 فرض پڑھنے کا۔ جنت واجب ہونے کی خوشخبری تاجدار کائنات نے سنائی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ نوافل میں بندہ جب اتنا فوکس کرے گا تو کبھی بھی اس کی سنت موقدہ نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی واجب نہیں چھوٹے گا، اور فرض چھوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں نا، وہ قضا کس طرح ہوتی ہیں؟ پہلے انہوں نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا، پھر سنت موقدہ کو چھوڑا، پھر سنت موقدہ پر اتنی چھوڑنے کی عادت بنا لی کہ پھر واجب کو چھوڑا، اور الٹیمیٹلی پھر فرض کو بھی چھوڑنے کی طرف وہ آ جاتے ہیں۔ نوافل کا جتنا اہتمام ہوگا، فرائض اتنے زیادہ کامل طریقے سے بندہ پورا کرنے والا ہوگا۔ 5ویں چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مکروہ وقت میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت میں نفل نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد تولیے سے پورا جسم خشک کر لیتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں تحیۃ الوضو اسی نماز کا نام ہے نا کہ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے نماز پڑھ لو، تو اگر تولیے سے مکمل طور پر جسم سکھا لیا تو تحیۃ الوضو کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا علماء نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وضو کیا ہے تو بس اتنا پہنچ لینا چاہیے کہ ٹپکنا بند ہو جائے، بس ٹپکنا بند ہو گیا، اس کے بعد چہرہ بھی ہلکا ہلکا گیلا ہے، ہاتھ بھی ہلکے ہلکے گیلے ہیں، تو فوراً انسان سنت کی نیت سے، فرض کی نیت سے، یا کوئی بھی نفل کی نیت سے، یا تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت کی سنت ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، تو تحیۃ الوضو کی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مکمل طور پر اپنے جسم کو تولیے سے پہنچ لینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں تحیۃ الوضو کی فضیلت انسان کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔